محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سرپرست سلسلہ میں ہوں محبوب رضا صدیقی۔ چلیے آج آپ کی ملاقات سراج الفقہا محقق مسائل مفتی محمد نظام الدین مصباحی صاحب سے میں کرواتا ہوں، جو اشرفیہ مبارک پور جو عظیم یونیورسٹی ہے، عربک یونیورسٹی ہے، ان کے صدر شعبہ افتاء ہے۔ چلیے ان سے ڈائریکٹ ملاقات میں کرواتا ہوں، جو بہت سارے دینی مسائل کے اوپر ان کے مضامین ہیں، کتاب وغیرہ ہے۔ چلیے ان سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں۔ ابھی جو بہت سارے مسائل موجودہ دور میں ہیں، اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں، نہیں ہے، کس طریقے سے ماڈرن دور میں لوگوں کو سمجھنی چاہیے، اس لیے کہ پتہ بھی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم ان سے ڈائریکٹ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کا سرپرست چینل میں استقبال ہے اور سواگت ہے۔ حضور والا، جس طریقے سے پوری قوم جو ہے دینی مسائل کو لے کر کے سمجھے کے تجسس کا شکار ہے، تو ایسی صورتحال میں ہم چاہتے ہیں کہ سرپرست کو، ناظرین کو جو موجودہ مسائل اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جی، جو موجودہ مسائل جس طریقہ سے نماز، ہم ایک سوال لے لیتے ہیں، جیسے کہ نماز وغیرہ کا مسئلہ آتا ہے، جیسے کسی کی 3 رکعت چھوٹ گئی، وہ 4تھی رکعت میں وہ شامل ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں جو باقی جو رکعتیں وغیرہ ہے، کس طریقے سے شروعات کرنی نہیں کرنی ہے، اس کے اوپر موجودہ مسائل سے ہم مطلب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو نئے مسائل ہیں، جیسے بینکنگ کے مسائل ہیں، جی، شیئر بازار کے مسائل ہیں، اور اس طرح کے دوسری چیزیں۔ بینکنگ کے مسئلے میں امت کو بہت رجوع ہوئی کہ بینکوں میں جوتے جمع کرنے کے بعد جو نفع ملتا ہے اسی کا اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حکومت کو اپنے جنتا کی مدد کے لیے دیتی ہے، اور جنتا کی طرف سے اس میں کوئی قانون شکلی اور باضابطگی نہیں تو اسے لینا جائز اور اس تک کوئی اور شیئر بازار میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بہت چڑھاؤ آ گیا، کبھی بہت جی، ایسا ہوتا ہے کہ جو آج کا مارکیٹ ہے وہ کل صبح میں کی ہو جائے، بہت سے قریب نہیں جائیں گے، تو کبھی بڑا نقصان کبھی بڑا فائدہ، تو ہم لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ وہ کام کیجیے جس میں آپ اعتدال پر رہیں، نہ بہت اوپر چڑھیں نہ بہت نیچے اتریں، بلکہ آپ کی زندگی معمولی سے وہ ایک اہم سوال اس لیے لینا چاہتے ہیں، آج کل جو نوجوان ہیں تو بہت سارے غسل میں 3 فرائض، اس کے بعد جو بولتے کہ نہیں غسل میں 3 فرائض ادا کر کے پھر وضو کرنا ہے، تو کیا غسل کرنے کے بعد وضو لازم ہے یا نہیں؟ جس پر غسل فرض ہو اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غسل کرے تو اس کا غسل بھی کر جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے، اس پر دوبارہ وضو کرنا فرض ہے۔ غسل کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے۔ خود بھی اچھی طرح سے کرے کہ پانی حق کی ضرورت ہے، ناک میں پانی ڈالیں کہ جہاں تک ناک کا نرم حصہ ہے، نرم حصہ پوری گہرائی کے ساتھ اس میں پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے، اور کوئی بھی جگہ ایسی نہ بچے جہاں پانی بہنے سے رہے۔ تیسرا فرض یہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک پانی کے بغیر کو بہا لینا، کہیں بھی کوئی جگہ پاؤں برابر پانی بہنے سے نہ ہو جائے۔ اگر ایسا کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو گیا اور اسی میں اس کا وضو بھی ہو گیا۔ وضو اس لیے ہو جاتا ہے کہ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے وہ وضو کرے اور اس کے بعد غسل کے جو 3 فرائض بیان کیے گئے ہیں ان 3 فرائض کو ادا کرے۔ تو سنت جو غسل ہے اس میں وضو بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ غسل بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا الگ سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت۔ ایک حضور اہم مسائل تھے جو آج کل موجودہ دور میں نوجوانوں کے اندر آ چکا ہے، جیسے جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، تو اکثر کلکتہ شہروں میں دیکھا گیا یا بڑے بڑے شہروں میں دیکھا گیا ہے، جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سفید اور راستے کے پچھلا حصہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ خطبہ بھی پورا نہیں سن پاتے ہیں، بہت سارے لوگ پہلی رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں جمعہ میں، بہت سارے دوسری رکعت میں،
تو ایسی صورتحال میں جو لوگ رکعت کے درمیان میں آتے ہیں یا پہلی رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو اس کی جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر روشنی آتی ہے۔ خطبہ شروع ہو جائے جی تو لوگ جو بھی آئیں ان کو جہاں جگہ ملے وہیں اور غور سے خطبہ سنیں۔ خطبے کو غور سے سننا اور چپ چاپ رہنا یہ ضروری ہے لازم ہے۔ اور خطبہ یہ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس وقت چلنا پھرنا بات کرنا سب منع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا چاہیے تو یہی کہ لوگ پہلے آئیں اور اپنی صفیں بچھا کر صفوں میں بیٹھ جائیں، لیکن کسی وجہ سے دیر ہو گئی اور آئے تو خطبہ شروع ہو چکا تھا تو زیادہ اپنے آپ کی ادھر ادھر گھمائے نہیں بلکہ چپ چاپ بیٹھے اور غور سے سنیں۔ جب تکبیر شروع ہو تو کھڑے ہو جائیں، اس وقت اپنی صفیں درست کریں۔ اگر کوئی اتنی تاخیر سے آیا کہ امام ایک رکعت پڑھ چکا ہے، ایک ہی رکعت باقی ہے، تو اس کی بھی نماز جمعہ صحیح ہے، اسے بھی نماز جمعہ مل گئی۔ اسے حکم ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو پہلا سلام پھیرتے ہی وہ کھڑا ہو جائے اور جو رکعت چھوٹ گئی ہے اس کو پوری کر لے۔ پوری کرنے کے بعد یہ دوبارہ تشہد پڑھ کر تحیات پڑھ کر سلام پھیر دے، اس کا جمعہ ادا ہو گیا، جمعے کا فرض ادا ہو گیا، اس کا جمعہ صحیح ہو گیا۔ موجودہ دور میں جو نوجوان کنفیوز ہے، بہت سارے لوگ بولے ہیں کہ قرآن مجید جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو وضو کرنا شرط نہیں ہے، اس کے اوپر وضو پلیز۔ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں وضو بھی مت کیجیے، آپ وضو نہیں بھی کرتے تو قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھنا موبائل سے جی ہاں، موبائل سے نہیں، یہ قرآن لے فزیکل قرآن مجید لے وہ غلط کہتے ہیں، ان کو کہیں سے دھوکا ہوا۔ یس یہ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نہ چھونے مگر باوضو ہے۔ یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، اس لیے باوضو ہو کر ہی قرآن پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ ہاں اگر موبائل سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں وہ وضو نہیں ہے تو اس لیے گنجائش ہے، بہتر یہ ہے کہ اس حالت میں بھی باوضو ہی رہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے ہیں تو بے وضو بھی موبائل سے دیکھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ موبائل میں جو کچھ بھی قرآن لکھا ہوا ہوتا ہے اندر ہوتا ہے اور اس کے اوپر اسکرین ہوتی ہے، جی بالکل اس کا ہاتھ جو ٹچ ہوگا اسکرین پر ٹچ ہوگا، قرآن سے نہیں ٹچ ہوگا، اس لیے جائز ہے۔ اور خود قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر پڑھے گا تو اس کا ہاتھ اس کی انگلی سب ٹچ ہوگی قرآن سے، وہ قرآن کو چھوئے گا، قرآن کو مسئلے گا، تو وہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے حضور، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دینی مسائل۔ آج حضور دارالعلوم تحریہ معینیہ میں تشریف لے کر دینی مسائل کے اوپر گفتگو ہے، علماء اسلام تشریف رکھے ہوئے ہیں اور طلباء حضرات ادھر بھی کیمرہ کو دکھاؤ، یہ مدرسے کے طالب علم تو طلباء حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ دینی مسائل کو عبور حاصل کریں۔ چلیے اس میں دینی گفتگو بھی علماء کرام کی اساتذہ کرام وغیرہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سب ہم چاہتے ہیں کہ مدرسے کے طالب دارالعلوم تحریہ معینیہ ہو یا ہمارے پچھلے دینی مدارس، یہ ہماری قوم کا روشن مستقبل ہے۔ مدرسوں کی ترقی ہماری قوم کی ترقی، مدرسوں کی حفاظت ہماری قوم کی حفاظت ہے، اور اس کے ذریعے علم دنیا کے اندر اپنے بچوں کے اندر اپنے سماج کے اندر پھیلایا جاتا ہے اور انہی سے قوم کوئی ترقی کر سکتی ہے۔ البتہ ہم اپنی قوم سے اور اپنے علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے نصاب میں انگریزی زبان کو بھی شامل کریں، تاریخ کا علم بھی شامل کریں، دستور ہند کو بھی شامل کریں اور دنیا کے دستور کو بھی شامل کریں، تاریخ کی کتابوں کو بھی شامل کریں۔ اس سے بہت کچھ ضروری معلومات حاصل ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم دنیا کی دوسری قوموں کے درمیان ایک باوقت اور باوقار زندگی گزارتے ہیں۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں حضرات کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم
دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم تیغیہ مومنہ کو اور اس کی خدمات کو قبول فرمائے. اسے دن میں لاج و امید رکھتے ہیں. Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now